پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب ایک عورت 5 وقت نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو روز محشر ایسی عورت کو کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہونا، طاعون کی بیماری میں فوت ہونا، پیٹ کی بیماری میں فوت ہونا اور کسی عورت کا زچگی کے دوران انتقال کر جانا، یہ تمام شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے والے ہیں۔ تیسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی عورت کے اگر 3 بچے فوت ہو جائیں، کسی بھی عورت کے اگر 3 بچے فوت ہو جائیں تو یہ بچے اس عورت کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گے۔ ایک عورت نے سوال کیا، اگر 2 بچے فوت ہوں تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر 2 بچے بھی فوت ہو جائیں تو وہ بھی ماں کو جہنم سے بچائیں گے۔ چوتھی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم کثرت سے صدقہ اور خیرات کرو۔ آج کل کی عورتوں کو تو خاص طور پہ ہے۔ اے عورتوں کی جماعت، تم کثرت سے صدقہ اور خیرات کرو۔ اگر تم کو اپنے زیورات میں سے کچھ دینا پڑے، بے شک تم میں سے بہت عورتیں جہنمی ہیں، یعنی عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے جہنم میں بھی زیادہ ہوں گی۔ 5ویں حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اگر اس حالت میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، توجہ، کوئی عورت اگر اس حالت میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنتی ہے، وہ عورت جنتی ہے۔ 6ٹھی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں، تم کثرت سے تسبیح اور اللہ تعالی کی تقدیس بیان کیا کرو، اپنی انگلیوں کے پوروں پر ان تسبیحات کو شمار کیا کرو، بے شک انگلیاں قیامت کو بول بول کر تمہاری گواہی دیں گی، تم غافل نہ ہوا کرو، وگرنہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہیں بھول جائے گی۔ 7ویں حدیث، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سنان رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں جا رہی؟ تو ام سنان رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ میرے شوہر کی صرف 2 اونٹنیاں ہیں، ایک پر میرا شوہر اور بیٹا سفر حج کریں گے اور دوسری اونٹنی ہماری زمین کو پانی پلاتی ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم رمضان میں عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ 8ویں حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر اپنا رحم نازل فرمائے جو رات کو اٹھتا ہے، جو رات کو اٹھتا ہے، خود بھی نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے۔ اگر اس کی بیوی نہ اٹھے تو پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مارتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اس عورت پر اپنا رحم نازل فرمائے جو راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے، اگر وہ نہ اٹھے تو پانی اس کے چہرے پر مارتی ہے۔ کیا خوبصورت طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ 9ویں حدیث، ام حمید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے علم ہے، لیکن تم اپنے گھر میں نماز پڑھو تو یہ نماز تمہارے لیے بہتر ہے۔
اگر تم اپنے کمرے میں نماز پڑھو تو یہ نماز تمہارے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اگر صحن میں نماز پڑھو تو یہ نماز تمہاری قوم کے مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہاری قوم کی مسجد میں نماز میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ 10ویں حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک عورت روزہ دار اور تہجد گزار ہے، صدقہ اور خیرات بھی بہت زیادہ کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو ایذا اور تکلیف پہنچاتی ہے۔ غور سے سننا بھائی، ایک عورت روزے دار ہے، تہجد گزار بھی ہے، صدقہ اور خیرات بھی بہت زیادہ کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو ایذا اور تکلیف پہنچاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جہنمی ہے، وہ عورت جہنمی ہے۔ سوال کرنے والے نے دوبارہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ایک دوسری عورت ہے، فرض نماز پڑھتی ہے، تھوڑے بہت پنیر کے ٹکڑے بھی صدقہ کرتی ہے، لیکن اس نے کبھی کسی کو زبان سے تکلیف نہیں پہنچائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جنتی ہے، یہ عورت جنتی ہے۔ 11ویں حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کی قسم، وہ عورت جو اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی وہ اپنے رب کا حق بھی ادا نہیں کر رہی۔ کبھی شوہر اپنی بیوی کو اس حالت میں حق زوجیت ادا کرنے کے لیے بلائے کہ وہ تنور پر کام کر رہی ہو تو بھی اسے شوہر کی بات ماننی چاہیے۔ 12ویں حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت اپنے گھر سے کوئی چیز صدقہ کرے لیکن بگاڑ پیدا نہ کرے تو اس عورت کے ساتھ ساتھ اس کے شوہر کو بھی اجر اور ثواب ملے گا، اور اسی طرح خزانچی کو بھی اجر ملے گا، اور اس کے مالک کو بھی اجر ملے گا۔ نمبر 13 حدیث، حسین بن محسن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی پھوپھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر جانے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کس طرح اس کے ساتھ رہتی ہو؟ کہنے لگیں میں اس کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کرتی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیال رکھنا کہ وہ تمہاری جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے۔ اے مسلمان بہن، تم اپنے گھر اور اپنی ازدواجی زندگی میں بہت سی پریشانیاں، تکالیف حمل اور ولادت کا بوجھ اٹھاتی ہو، بچے کو دودھ پلانا، تربیت کرنا اس کے سوا ہے، لیکن اگر تم اہل ایمان ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مومن پر آنے والی ہر تکلیف، غم اور دکھ کا اجر ملتا ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔